السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 سال تک سعودی عرب میں کما کر گھر بیچتا رہا۔ ماں نے لالچ میں آ کر کبھی شادی نہ کروائی۔ اچانک ایکسیڈنٹ ہوا تو یار دوستوں نے پاکستان بھیج دیا۔ گھر لوٹا تو کوئی سیدھے منہ سے بات نہ کرتا۔ چھوٹی بھاوج نے گھر سے نکالنے کے لیے مجھ پر بہتان لگا دیا۔ رات کے 2 بجے جب بھائیوں نے دھکے دے کر گھر سے نکالا تو میں برستی ہوئی بارش میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے موت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ جبھی سامنے سے آتی ہوئی گاڑی نے زوردار بریک ماری اور میں گھر کا بڑا بیٹا تھا اور میری ماں کو مجھ سے بہت امیدیں تھیں۔ جب میرے والد دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے چہرے پہ سکون تھا اور انہوں نے جاتے جاتے صرف ایک جملہ کہا کہ میں اپنی نوکری اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہی اسے سنبھالے گا۔ اور میرا یقین تھا کہ یہ نوکری میرے لیے نئی زندگی کا آغاز ہوگی، لیکن میری ماں نے جیسے ہی کاغذی کارروائیاں مکمل کی ویسے ہی مجھے پاس بٹھا کر کہا کہ یہ نوکری تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تنخواہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ تم یہاں رہ کر جتنے سالوں میں جوڑو گے اتنے پیسے تو تم باہر جا کے 1 سال میں بنا لو گے۔ اور جب ماں نے کہا تو میرے لیے انکار کرنا ممکن ہی نہ رہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان کی زندگی میرے باپ کے بعد صرف ہماری بھاگ دوڑ میں ہی لگی ہے۔ وہ دن رات ہمارے لیے جیتی ہے اور شاید اسی لیے وہ کبھی میرے لیے کچھ برا چاہ ہی نہیں سکتی تھی۔ اور میں نے جب سعودی عرب جانے کی تیاری کی تو میرے دل میں ایک نئی دنیا کی تصویر تھی۔ میں خود کو بڑا آدمی بنتا دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ جب میں وہاں کماؤں گا تو لوگ میری عزت کریں گے، مجھے لڑکی بھی ویسی ملے گی جیسے فلموں میں ہیرو کو ملتی ہے، اور میری شادی بھی ایک ایسے خاندان میں ہوگی جہاں میری حیثیت سے بڑھ کر مقام ہوگا، اور میں اپنی ماں کو سب سے اچھا جہیز دوں گا۔ اپنی بہنوں کی شادیاں ایسے کروں گا جیسے بادشاہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتا ہے۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو حقیقت کا چہرہ بڑا مختلف نکلا۔ میں نے جتنی مشقت کی وہ میرے تصور سے باہر تھی۔ دن رات کی شفٹیں، کبھی دھوپ میں کام، کبھی سردی میں ٹھٹھرانا، کبھی مالک کی ڈانٹ، کبھی وقت پر کھانا نہ ملنا۔ لیکن میں نے کبھی شکوہ نہ کیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ماں دعا دیتی ہے تو کام میں برکت آتی ہے اور ہر مشکل آسان لگتی ہے۔ میں ہر مہینے تنخواہ بیچتا رہا، کبھی اپنی ضرورت کو مقدم نہ سمجھا۔ ماں کو ہر بار کہا کہ اگر گھر میں کسی چیز کی کمی ہو تو فوراً بتائیں، لیکن ان کی زبان سے کبھی کوئی فرمائش نہ سنی۔ ہاں، اتنا ضرور ہوتا کہ جب بھی فون پہ شادی کی بات کرتا تو بات کو ٹال دیتی۔ کبھی کہتی کہ ابھی وقت نہیں آیا، کبھی کہتی کہ بہنوں کی ذمہ داریاں پہلے ہیں، اور میں ان کی ہر بات مان لیتا رہا، کیونکہ ماں کی بات کو کبھی ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ پھر 7-8 سال گزر گئے۔ میں نے خود ہی چھٹی لے کر واپسی کا فیصلہ کیا، اور جب میں اچانک گھر پہنچا تو میری ماں بیمار بن کر لیٹی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے کہا کہ میں مر رہی ہوں اور تمہیں اپنی شادی کی پڑی ہے۔ تمہیں احساس نہیں کہ تمہاری ماں سانسیں گن رہی ہے اور تم اپنے آرام کی فکر میں ہو۔ مجھے بڑا برا لگا، مجھے خود پہ شرمندگی ہوئی، اور اگلے ہی دن میں نے واپسی کی فلائٹ پکڑ لی، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید میں ہی غلط تھا۔ لیکن اگلے ہی دن مجھے میرے دوست کی کال آئی جو میرا کزن بھی تھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں نے آج میری شادی میں جو ڈانس کیا ہے وہ پورے پنڈ کی رونق بن گیا ہے۔ وہ ہنسی، وہ کہکے، وہ ناچنے کا انداز، ہمیں تو یقین ہی نہیں آیا کہ وہ بیمار ہو سکتی ہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچنے لگا کہ میرے سامنے تو وہ مری مری سی لیٹی تھی اور یہاں وہ ناچ رہی ہیں، مطلب یہ کہ وہ میری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے کیوں نہیں پتہ چلا، میں کیوں اتنا اندھا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد میں نے شادی کا نام لینا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ دل ٹوٹ چکا تھا۔ یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہو گئی اور اس کی بیوی اتنی خوبصورت تھی کہ ہر کوئی تعریف کرتا، اس کا انداز، اس کا لباس، اس کی باتیں، سب کچھ لوگوں کو متاثر کرتا۔ اور جب میرا بھائی اس کے ساتھ تصویریں لگاتا، خوشی کے پیغامات لکھتا، اس کی گود میں بچہ ہوتا اور وہ کہتا کہ میرا بیٹا میری دنیا ہے،
تو میرا دل کرتا تھا کہ میں چیخ چیخ کے رو دوں، میرا دل جلتا تھا، میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے تھے اور آنکھوں سے آنسو گرتے تھے، کیونکہ میں سوچتا کہ اگر وقت پہ میری شادی ہوئی ہوتی تو آج میرا بیٹا 7-8 سال کا ہوتا، وہ اسکول جاتا، وہ میرا نام پکار کے بھاگتا، وہ میرا سر فخر سے بلند کرتا۔ لیکن وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، وقت تو گزر چکا تھا اور میں اس وقت کو صرف یاد کر کے جی رہا تھا۔ 19-20 سال اسی ملک میں گزر گئے، وہیں کام کرتا رہا، وہی گرمی، وہی ریت، وہی عمارتیں، وہی تنہائی، وہی پردیسیوں والی بے رخی۔ میرے چہرے کی جھریاں بڑھتی گئیں لیکن خواب کم نہ ہوئے۔ میرے کام میں ترقی ضرور ہوئی لیکن کام کی نوعیت نہ بدلی۔ بڑی بڑی عمارتوں سے لٹک کر کھڑکیوں کے شیشے صاف کرتا تھا، ہر صبح دعا مانگ کر نکلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آج بھی حفاظت فرمانا، کہیں رسی نہ ٹوٹے، کہیں ہاتھ نہ چھوٹے، کیونکہ وہاں کسی کا کوئی پریشان حال نہیں ہوتا تھا۔ زندگی ایک دھاگے پر لٹکی ہوئی تھی اور وہی دھاگا کبھی کسی کی دعا سے مضبوط ہو جاتا تھا اور کبھی کسی کی بد دعا سے لرزنے لگتا تھا۔ پیسوں میں اضافہ ہوا لیکن عزت میں کمی آتی گئی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان دولت کما سکتا ہے لیکن اپنوں کی محبت نہیں خرید سکتا۔ میرے پیسوں سے گھر چلتا رہا، بہنوں کی شادیاں ہوئیں، بھائیوں کی ضروریات پوری ہوئیں، گھر میں ہر شے مکمل تھی، صرف میں ہی نامکمل رہا۔ ایک دن ایسا آیا کہ معمول کے مطابق میں ایک اونچی عمارت کی کھڑکی صاف کر رہا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ بہت ہوادار دن تھا اور میں ہوا کے جھونکوں کو معمول کی بات سمجھ کر اپنا کام کرتا رہا۔ اچانک میرے پاؤں کا توازن بگڑا، رسی کھنچ گئی اور پھر یکدم کچھ چرچراہٹ سی سنائی دی، جیسے کوئی پرانا دھاگا ٹوٹتا ہے۔ میری رسی ٹوٹ گئی، میں نیچے کی طرف لڑک گیا، میرا وجود جیسے ہوا میں معلق ہو گیا تھا۔ نیچے پہنچتے پہنچتے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میرے پاؤں میں ناقابل بیان تکلیف تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میری ٹانگ میں نقص آ چکا ہے، اب پہلے جیسا کام کرنا ممکن نہیں رہا۔ وہاں میرا کوئی نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جو صبح و شام تیمارداری کرتا۔ وہاں صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنے کام سے فرصت نہیں ملتی۔ پردیس میں وقت سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہاں صرف وقت ہوتا ہے جو زخموں کو چاٹتا ہے، اور دوست یار وہی تھے جو میرے ساتھ ایک ہی ڈیرے میں 20 سال سے رہ رہے تھے۔ انہی نے تھوڑا بہت سہارا دیا، دوا دارو کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی طبیعت ذرا سنبھلی انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ تم واپس چلا جا، کیونکہ گھر جیسی خدمت یہاں کسی کے بس کی بات نہیں، نہ کوئی کرنے والا ہے اور نہ ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے واپسی کے انتظامات کیے اور مجھے جیسے ہی ٹکٹ ملا میں واپس روانہ ہو گیا۔ جب اتنے برسوں بعد گھر واپس آیا، وہ بھی ایک معذور اور لنگڑاتی چال کے ساتھ، تو لوگوں کی آنکھوں میں خوشی نہیں حیرت تھی، جیسے وہ سوچ رہے ہوں کہ اب یہ پردیس نہیں جائے گا، اب یہ ہمارے درمیان رہے گا اور ہمارا بوجھ بنے گا۔ میرے چہرے پر جو وقت کی مہر لگی تھی وہ سب کو نظر آ رہی تھی اور میری ٹانگ کا نقص گویا میرے وجود کی بے بسی کا اعلان تھا۔ اب مجھے کوئی عزت دینے والا نہیں تھا، میرے اپنوں نے مجھے وہ احساس نہیں دیا جو میں پردیس میں دوستوں کے درمیان محسوس کرتا تھا۔ وہ ماں جس نے ہمیشہ کہا تھا کہ تو بڑا ہے، تجھے قربانی دینی ہے، اس نے بھی منہ موڑ لیا۔ اب میں خونی رشتوں کے درمیان تھا لیکن ان رشتوں میں جذبات کا خون ہو چکا تھا۔ مجھے لگا جیسے اب میں ان کے لیے ایک بوجھ بن چکا ہوں۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے کم سے کم ایک کمرہ تو دے دو، کیونکہ اب میں کہیں نہیں جا سکتا، مجھے یہاں رہنا ہے۔ اس پر بھی انہیں اور خاص طور پر میرے چھوٹے بھائی کی بیوی کو بہت برا لگا، کیونکہ اس نے کہا کہ ہمیں 2 کمرے چاہئیں، کیونکہ اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کو جگہ چاہیے، اور اب یہ بھائی ہمارے حصے کا کمرہ لے گا۔ میں نے کہا کہ یہ پورا گھر تو میں نے بنایا ہے، مجھے تو صرف ایک کمرہ چاہیے، میں نے ان سب کی خوشیوں کے لیے اپنی جوانی قربان کر دی، اب اگر ایک کمرہ مانگا ہے تو کیا زیادتی کی ہے؟
میں نے وہ کمرہ لے لیا اور وہیں پڑا رہتا۔ دن بھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کبھی کبھار کوئی آ کر پوچھ لیتا کہ طبیعت کیسی ہے تو میں ہاں ٹھیک ہے کہہ دیتا۔ ویسے بھی اب کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ میں جیتا ہوں یا مرتا ہوں۔ دن بھر فون پر لگا رہتا، یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھتا رہتا اور سوچتا کہ اتنے سال پردیس میں گزر گئے لیکن میں کیا لے کر لوٹا؟ کچھ بھی نہیں، نہ بیوی، نہ بچے، نہ سکون، نہ عزت، نہ ہی کوئی محبت۔ مجھے وہ سب کچھ نہ ملا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ ایک دن ایک میرا پرانا کزن مجھ سے ملنے آیا۔ اس نے جب میری ماں سے بات کی تو کہا کہ ابھی بھی اس کی شادی ہو سکتی ہے، اب تو بوڑھے لوگ بھی شادی کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ ماں نے فوراً کہا کہ اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کے لیے رشتہ تلاش کرتی پھروں، اور پھر کون کرے گا اس سے شادی؟ اس کے تو بال بھی سفید ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرا دل کرچی کرچی ہو گیا، جیسے میں نے سفید بال خود اگا لیے ہوں، جیسے یہ میرا قصور ہو۔ میں چپ ہو گیا اور اپنے کزن سے کہا کہ بس شادی کی بات چھوڑ دے، اب مجھے کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کرنی۔ اب نہ کسی کے خواب دیکھنے کی ہمت ہے اور نہ ہی ان خوابوں کے ٹوٹنے کا حوصلہ ہے۔ مجھے ایک دن میرے چھوٹے بھائی کے کمرے سے تیز آواز سنائی دی۔ وہ آوازیں ایسی تھیں جن میں نفرت بھی تھی، غصہ بھی تھا اور سازش کی بو بھی آ رہی تھی۔ آوازیں بند دروازے کے پیچھے گونج رہی تھیں اور میں دیوار سے لگا سنتا رہا۔ چھوٹی بھابھی کہہ رہی تھی کہ تمہارا بھائی کیوں ہمارے کمرے پر قابض ہو گیا ہے، اسے یہاں سے نکالو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم 2 کمرے مانگے اور وہ خود ایک کمرے پہ قابض ہو جائے؟ تم کچھ نہیں کرتے نوید؟ اور نوید کہہ رہا تھا کہ یار میں کیسے نکال دوں؟ بھائی ہے میرا، مذاق تھوڑی ہے کہ بھائی کو گھر سے نکال دوں۔ بھائی کو نکالنے کے لیے کوئی بہت بڑی بات ہونی چاہیے، کوئی ثبوت ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات ہونی چاہیے کہ جس سے ماں کو بھی یقین آ جائے اور خاندان والوں کو بھی بولنے کا موقع نہ ملے۔ میں یہ سن کر کانپ اٹھا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ اب مجھے گھر سے نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جیسے میں کوئی چور ہوں، کوئی بوجھ ہوں، کوئی بیکار انسان ہوں، جیسے میں اس گھر کا فرد ہی نہ رہا ہوں، جیسے کسی چوہے کو گھر سے نکالنے کی بات ہو رہی ہو۔ میرا دل جل کے راکھ ہو رہا تھا لیکن میں خاموش رہا، کیونکہ جب کوئی اپنی دشمنی چھپ کر کرے تو بندہ نہ شور کر سکتا ہے نہ صفائی دے سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ وقت کا انتظار کروں، شاید یہ طوفان خود ہی گزر جائے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ طوفان آنے والا نہیں تھا بلکہ مجھے اس طوفان کے بیچ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک دن میری چھوٹی بھابھی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ بھائی ذرا آ کر یہ بلب ٹھیک کر دیں، بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، بلب نہیں چل رہا ہے اور نوید گھر پہ نہیں ہے۔ میں نے سوچا چلو آخر کار اس نے مجھے کسی کام کے قابل تو سمجھا، ورنہ تو یہ مجھے دیکھتی بھی نہیں تھی اور پہلی بار مجھے کچھ کہا تھا۔ اگر میں انکار کرتا تو یہی کہتی کہ یہ تو کوئی کام کا نہیں ہے۔ میں کمرے میں چلا گیا اور جیسے ہی بلب کی طرف بڑھا تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور ایک کونے میں کھڑی ہو کے چیخنا چلانا شروع کر دیا، نوید نوید مجھے بچاؤ، یہ مجھے ہاتھ لگا رہا ہے، یہ میرے ساتھ کچھ کرنے لگا ہے۔ میں ششدر رہ گیا۔ میں نے کہا تم پاگل ہو گئی ہو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو صرف بلب دیکھنے آیا تھا۔ تم نے مجھے خود بلایا تھا۔ اور وہ پھر بھی چیختی رہی جیسے میں کوئی بھیڑیا ہوں جو اسے نوچنے آیا ہے۔ میں دروازے کی طرف لپکا اور جیسے ہی باہر نکلا سامنے میرا بھائی نوید اور میرا ایک اور چھوٹا بھائی کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجرم بنا دیا اور کہا کہ شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ کی شادی نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ گھر کی عورتوں پر نظر رکھیں گے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور میں نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے خود مجھے بلایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیوں بلائے گی جب اس کا اتنا جوان شوہر ہے، تو آپ کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا کہ یہ الزام ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ایک چال ہے مجھے پھنسانے کے لیے، لیکن میری بات کسی نے نہ مانی۔
کیونکہ ان کو وہ سنائی دیتا ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آدھی رات ہو چکی ہے اور اب آپ اس گھر سے نکل جائیں۔ میں نے کہا کہ کہاں جاؤں؟ میں تو اس گھر کا حصہ ہوں، یہ میرا اپنا گھر ہے۔ کہنے لگے کہ اب یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، آپ نکلیں، اور دھکا دے دیا۔ مجھے دھکے دیتے ہوئے باہر نکال دیا جیسے میں کوئی ڈاکو ہوں، کوئی گناہ گار انسان ہوں۔ میں باہر نکلا تو میرے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ مجھے اپنے پیروں تلے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا اور سوچتا رہا کہ کیا یہ سب سچ میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ کیا میں اب اپنے ہی گھر واپس نہیں جا سکتا؟ کیا وہ گھر میرا نہیں تھا؟ کیا میں نے ان کے لیے سب کچھ قربان نہیں کیا تھا؟ کیا میری جوانی ان کے سکون کی بھیٹ نہیں چڑھی تھی؟ کیا میرے خوابوں کا خون انہوں نے نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے اپنی زندگی کی ساری بہاریں ان کے لیے نہیں کھو دی تھی؟ کیا میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے محبت میں کچھ مانگا تھا؟ کیا میں نے غلطی کی تھی کہ میں نے ایک کمرہ مانگا تھا، یا پھر میں نے اپنی جگہ کا حق مانگا تھا اور اب میں بے آسرا کھڑا تھا، بے سہارا، بے یار و مددگار، ایک ایسا شخص جس کی زندگی نے اسے صرف بے وفائی دی تھی، اور وہ بھی اپنوں کے ہاتھوں سے۔ میں اندھیری سڑک پہ اکیلا چلتا جا رہا تھا، میرے قدم جیسے زمین پہ نہیں پڑ رہے تھے، جیسے میرا وجود ہوا میں معلق تھا، جیسے میں کسی اور دنیا کا حصہ بن چکا ہوں۔ میرے جسم میں وہ طاقت نہیں رہی تھی جو 20 سال تک عمارتوں سے لٹک کے شیشے صاف کرتی رہی۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے سن ہو رہے تھے، سرد ہوا میرے چہرے پہ تماچے مار رہی تھی، بارش بھی طوفانی ہو چکی تھی، سردی کی پہلی بارش تھی، اور مجھے وہ ٹھنڈ اندر تک لگ رہی تھی جو صرف تنہائی اور بے وفائی سے لگتی ہے۔ میں اپنے پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا تھا، جیسے میرے جسم کا ہر جوڑ بول رہا ہو کہ بس کر دے، رک جا، تھک گیا ہوں اب اور نہیں۔ لیکن میں رکنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ رکنے کا مطلب تھا سوچنا، اور سوچنے کا مطلب تھا مر جانا۔ میرے دل میں ہزاروں خیال تھے کہ میرے بھائیوں نے مجھے نکال دیا، میرے اپنے بھائی جن کے لیے میں نے اپنی پوری جوانی قربان کر دی، جن کے بچوں کی خوشی کے لیے میں نے اپنے بچوں کا خواب چھوڑ دیا۔ میری ماں بھی خاموش رہی، وہ ماں جو ہمیشہ کہتی تھی کہ تو میرا غرور ہے، میری طاقت ہے، وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ اس رات اس نے نہ مجھے روکا، نہ مجھے پکارا، اور میں اس کی خاموشی میں اپنی موت تلاش کرتا رہا۔ میری چھوٹی بھابھی نے ساری چال چلی، اس نے مجھے پھنسا دیا تاکہ اس کا کمرہ خالی ہو جائے۔ اس نے عورت ہونے کا فائدہ اٹھایا اور مجھے دشمنوں کے بیچ میں اکیلا چھوڑ دیا۔ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا، نہ عزت، نہ پناہ، نہ گھر، نہ دل۔ اب میرے اندر صرف ایک خواہش باقی رہ گئی تھی، موت کی خواہش۔ میں اللہ تعالیٰ سے موت مانگنے لگا، یا اللہ بس کر دے، اب یہ سب نہیں سہنا، یا اللہ مجھے اٹھا لے، کیونکہ اب میں نہیں جی سکتا، نہ واپس جا سکتا ہوں، نہ آگے بڑھ سکتا ہوں، نہ کسی کو کچھ سمجھا سکتا ہوں۔ میں بس سڑک کے بیچ میں چلنے لگا کہ شاید کوئی گاڑی آئے اور مجھے مار دے، شاید میری تکلیف کا اختتام ہو جائے، شاید میرا دکھ اس سڑک پہ دم توڑ دے۔ میں روتا جا رہا تھا، میرے آنسو بارش میں بھیگ رہے تھے، میری سانسیں پھنس پھنس کے نکل رہی تھیں، میرے قدم ڈگمگا رہے تھے جیسے میں گرنے والا ہوں، لیکن گر بھی نہیں رہا تھا۔ تبھی اچانک دور سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئی، وہ روشنی میری آنکھوں میں پڑی اور میں رکنے کے بجائے مزید اس روشنی کی طرف بڑھ گیا، جیسے وہ روشنی مجھے بلا رہی ہو، جیسے میری رہائی اسی گاڑی سے ہوگی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مجھے لگا اب ختم ہو جائے گا سب کچھ، اب میں سکون پالوں گا، لیکن گاڑی میری توقع کے خلاف رک گئی۔ گاڑی میرے بالکل سامنے آ کر رک گئی اور میں چونک گیا، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی انسان اتنی تیزی سے گاڑی روکے گا۔ پھر اس گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک عورت باہر نکلی، وہ میرے قریب آئی، اس کے چہرے پہ حیرت تھی اور آواز میں غصہ بھی اور ہمدردی بھی۔ اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہو آپ؟ سڑک کے بیچ میں کیوں آ رہے ہیں؟ جان بوجھ کے کیوں سامنے آ رہے ہو؟
کیا چاہتے ہو؟ آپ کی زندگی کی قیمت کچھ نہیں ہے؟ کیا آپ خود کو مارنا چاہتے ہیں؟ وہ بولتی رہی لیکن میں سن نہ سکا کیونکہ میں صرف اسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی اجنبی نے میرے دل کا درد سن لیا ہو۔ میرے لبوں سے کچھ نہ نکل سکا، میں بالکل خاموش کھڑا رہا جیسے پتھر ہو گیا ہوں۔ پھر اچانک میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، میرے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں، میں کیسے وہاں سے اٹھایا گیا، کہاں لے جایا گیا، کچھ خبر نہیں۔ بس جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک نرم بستر پر تھا۔ اتنا نرم بستر میں نے شاید کبھی محسوس نہ کیا ہو۔ کمرے میں روشنی بھی تھی اور خاموشی بھی، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ میرے قریب ایک ڈاکٹر بیٹھا تھا جو میری نبض چیک کر رہا تھا، اور سامنے وہی عورت کھڑی تھی جو سڑک پہ مجھے ملی تھی۔ وہ ڈاکٹر سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیسے ہیں، کیا خطرہ تو نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس آدمی کی طبیعت اب سنبھل رہی ہے، شاید اس کا بلڈ پریشر بہت نیچے چلا گیا تھا، یہ وقتی بے ہوشی ہے، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ عورت تھوڑا مطمئن ہوئی اور میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی، جیسے وہ کسی انجانے کو نہیں بلکہ کسی پرانے زخم کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ڈاکٹر چلا گیا، اب کمرے میں صرف میں اور وہ عورت موجود تھے۔ وہ میری طرف بڑی نرمی سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی، جیسے برسوں سے جانتی ہو، جیسے کوئی کھویا ہوا رشتہ دوبارہ مل گیا ہو۔ اس نے تھوڑا مسکرا کر اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام گلشن آرا ہے، یہ گھر میرا ہے، میں یہاں اکیلی رہتی ہوں۔ یہ سب سن کر مجھے تھوڑا تعجب ہوا، کیونکہ ایسا شاندار گھر اور اس میں تنہا ایک عورت، مجھے لگا کہ کوئی کہانی ضرور چھپی ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیوں میری گاڑی کے سامنے آئے تھے اور سڑک کے بیچ میں کیوں چل رہے تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ اتنی رات گئے گاڑی لے کر کیوں نکلی تھی؟ اس نے میری بات سنی اور آہستگی سے کہا کہ پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں تو بہتر ہوگا۔ میں نے سر جھکا کر ساری حقیقت بتا دی، وہ ساری تکلیفیں جو میرے سینے میں دبی تھی۔ میں نے لفظوں میں ان کا بوجھ ہلکا کیا اور کہا کہ میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میرے لیے اب اس دنیا میں کچھ نہیں بچا۔ میں اپنے ہی گھر سے نکال دیا گیا تھا، میرے اپنوں نے مجھے بے دخل کر دیا تھا اور میں اب کہیں کا نہیں رہا تھا، اس لیے سڑک کے بیچ میں چل رہا تھا تاکہ کوئی گاڑی مجھے مار دے، میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہی، جیسے الفاظ تلاش کر رہی ہو، پھر وہ کہنے لگی کہ میں بھی آج اسی ارادے سے نکلی تھی۔ میرا شوہر 6 مہینے پہلے دنیا سے چلا گیا تھا اور اس کے بعد سے میں اس سناٹے میں جی رہی ہوں جو ہر رات میرے دل میں اتر آتا ہے۔ میرا اتنا بڑا گھر ہے، اتنے سارے کمرے ہیں، دولت ہے، آسائش ہے، لیکن تنہائی ایسی ہے جو انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ آج میں بس گاڑی چلاتی رہوں گی اور کسی موڑ پہ آ کر جب ہمت ختم ہو جائے گی تو بس اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا لوں گی اور پھر جو ہوگا وہ میرا مقدر ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں بھی حیران رہ گیا۔ ہم دونوں ہی آج موت کی تلاش میں نکلے تھے، ہم دونوں ہی اپنے اندر کی جنگ ہار چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے سے ملا دیا، شاید اس کی یہی مرضی تھی۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش رہے، لیکن اس خاموشی میں بھی ایک سکون تھا، ایک ایسا احساس جو زندگی کی طرف لوٹنے کی پہلی سیڑھی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو کچھ دن یہاں رہ سکتے ہیں، ویسے بھی آپ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اکیلے باہر جا سکیں، آپ کا پاؤں بھی ٹھیک نہیں ہے اور طبیعت بھی کمزور ہے۔ میں نے اسے شکریہ کہا اور وہیں رک گیا۔ کچھ دنوں میں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے لگے، چائے پینا، کھانا کھانا، چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا، سب کچھ جیسے معمول بن گیا تھا۔ ہم دونوں اپنی اپنی زندگیوں کے دکھ بانٹتے تھے، جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ ایک دن اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا جی کہیے۔ وہ تھوڑا جھجکی، پھر کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے شوہر بن جائیں، میں اکیلی ہوں
اور آپ بھی اکیلے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ میرے لیے اچھے ہمسفر ثابت ہوں گے۔ میں تھوڑا خاموش ہوا، لیکن دل کے کسی کونے میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ پہلی بار کسی نے مجھے اپنائیت دی تھی، عزت دی تھی، مجھے چاہا تھا۔ میں نے فوراً ہاں کہہ دی اور ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ وہ واقعی بہت امیر عورت تھی، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، گھر تھا، نوکر تھے، کاریں تھیں، بینک بیلنس تھا، زیور تھے، لیکن اسے سب سے زیادہ جس کی کمی تھی وہ ایک شخص، شوہر تھا، جو اسے سمجھ سکے، جو اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی سکے، جس کے ساتھ وہ شام گزار سکے، جو اس کی بات سنے، جو اس کی خاموشی کو محسوس کر سکے، اور وہ اسے میری صورت میں مل گیا۔ اب ہم دونوں اس بڑے بنگلے میں بہت سکون سے رہتے ہیں، نہ مجھے اب کسی چیز کی فکر ہے نہ اسے، کیونکہ ہم دونوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے، تنہائی کی جنگ، اور اب ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ ہے۔ اس عورت کا ایک بہت بڑا کاروبار بھی تھا، جو اس کے شوہر کے وقت سے چل رہا تھا اور بہت کامیاب تھا، لیکن شوہر کے جانے کے بعد وہ کاروبار ایسے ہی چل رہا تھا جیسے ایک لاوارث جسم میں جان نہ ہو۔ گلشن آرا نے مجھے ایک دن کہا کہ اب یہ سب کچھ تم سنبھالو، کیونکہ میں نہ آفس جا سکتی ہوں، نہ میٹنگز اٹینڈ کر سکتی ہوں۔ پہلے سب کچھ میرے شوہر دیکھتے تھے اور اب میں اکیلی ہوں، تو بہتر ہے کہ تم ہی یہ ذمہ داری لے لو، کیونکہ تمہیں میں جانتی ہوں، تم پر مجھے بھروسہ ہے۔ میں نے آفس جانا شروع کیا اور کچھ ہی مہینوں میں وہ کاروبار میری سمجھ میں آ گیا۔ میں نے اسے ایک نیا رنگ دینا شروع کیا۔ میں نے پرانے نظام میں نئی روح پھونکی۔ میں نے ایمانداری سے دن رات محنت کی، کیونکہ اب وہ سب کچھ صرف گلشن آرا کا نہیں بلکہ میرا بھی تھا۔ آج آفس میں انٹرویو ہو رہے تھے اور میں اپنی ٹیم کے ساتھ موجود تھا۔ امیدوار آتے جا رہے تھے اور انٹرویو دیتے جا رہے تھے۔ تبھی مجھے پتہ چلا کہ اب جس لڑکے کو اندر بلایا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا چھوٹا بھائی ہے، وہی بھائی جس نے مجھے آدھی رات کو گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا۔ وہ اندر آیا اور مجھے دیکھ کر چونک گیا، جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ کہنے لگا، آپ یہاں کیسے؟ آپ تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے مالک ہوں اس کمپنی کے۔ میں نے کہا، تمہاری آنکھیں ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ہی اس کمپنی کا مالک ہوں۔ اب تم بتاؤ، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، میں نوکری کے لیے آیا ہوں، کیونکہ میری پرانی نوکری چلی گئی ہے اور اب گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، لیکن اب آپ یہاں ہو تو مجھے امید ہے کہ مجھے یہ نوکری ضرور مل جائے گی، کیونکہ آخر آپ میرے بھائی ہیں نا۔ میں نے کہا، ہاں، کیوں نہیں ملے گی؟ تم باہر جا کر بیٹھو، ہم فیصلہ کر کے بتاتے ہیں۔ وہ خوشی خوشی باہر چلا گیا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایک عجیب سی چپ تھی، جس میں پرانے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے جب سیٹ کے لیے اعلان کیا تو اس نوکری کے لیے ایک اور لڑکے کا نام لیا گیا، جو اس سے بھی زیادہ پڑھا لکھا تھا اور اس کا تجربہ بھی بہتر تھا۔ وہ اس نوکری کا مستحق تھا۔ میرے بھائی کا نام نہیں لیا گیا۔ اگلے ہی دن وہ آفس آ گیا اور میرے کمرے میں آ کر کہنے لگا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے نوکری نہیں دی۔ میں نے کہا، تم نے میرے ساتھ کون سا اچھا کیا تھا؟ یاد نہیں؟ وہ رات جب تم نے مجھے میری ماں کی آنکھوں کے سامنے گھر سے نکالا تھا، وہ الزام، وہ جھوٹ، وہ دھوکہ، سب کچھ بھول گئے ہو؟ اپنی بیوی سے پوچھو، جس نے مجھے کمرے میں بلا کر خود دروازہ بند کیا تھا اور پھر شور مچا دیا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ تم لوگ چاہتے تھے کہ مجھے کمرہ خالی کروانا پڑے، تو تم نے سازش کی تھی۔ اب تم مجھ سے وفا کی امید رکھتے ہو، تم کہتے ہو کہ تم میرے بھائی ہو، تو بھائی وہ ہوتا ہے جو بھائی کے ساتھ کھڑا ہو، نہ کہ اس کی جڑیں کاٹے۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ جاتے جاتے بس اتنا بولا کہ اب تو آپ کے پاس سب کچھ آ گیا ہے نا، اس لیے آپ ہم جیسے لوگوں کو نیچا سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں، یہی سمجھ لو، کیونکہ تم جیسے لوگ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اور جب کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو تم اس کے لیے زمین بھی تنگ کر دیتے ہو، لیکن جب وہ کچھ حاصل کر لے تو تم اس کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ معاف کرنا، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کی مدد نہیں کی، کیونکہ جن لوگوں نے مجھے اندھیری رات میں بے سہارا چھوڑ دیا تھا، ان کے لیے میرے دل میں نہ رحم تھا، نہ گنجائش۔ اب بس
میں اپنی بیوی گلشن آرا کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوں، ایک اچھی اور سکون بھری زندگی جس میں عزت ہے، محبت ہے اور سکون ہے۔ وہ سب کچھ ہے جو مجھے کبھی اپنے گھر میں نہیں ملا تھا۔ زندگی میں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کی قربانیوں کی گنتی کرتا ہے۔ وقت صرف گزر جاتا ہے اور جب گزر جاتا ہے تو ہمیں بس یادیں دے جاتا ہے، کچھ تلخ کچھ میٹھے لمحے دے جاتا ہے، اور کچھ لوگ جنہیں ہم اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں وہی لوگ ہمیں سب کچھ کھو دینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ رشتے اگر صرف مفاد پر قائم ہوں تو وہ رشتے نہیں ہوتے، وہ بس وقتی تعلق ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنے خاندان کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنا خواب، حتیٰ کہ اپنی خوشیاں بھی، لیکن بدلے میں ہمیں صرف دھوکہ ملتا ہے۔ یہ دھوکہ تب اور زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے جب وہ ہمیں اپنوں کے روپ میں دیا جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہمیں کبھی نقصان نہیں دیں گے، ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، لیکن جب وہی لوگ ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کو کبھی بھی کسی ایک مقام پر ہار نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ رب کی قدرت بہت بڑی ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ وہی ماں جو کبھی ہر بات پر روتی تھی کہ اس کے بیٹے کی شادی ہو جائے، وہی ماں ایک دن خاموش تماشائی بن کر اپنے بیٹے کو گھر سے نکلتا دیکھتی ہے، لیکن وہی بیٹا جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کامیاب ہوتا ہے تو اس کے پاس واپس نہیں جاتا، کیونکہ جنہوں نے زخم دیے ہوں ان سے مرہم کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ انسان کو اپنے دل کے زخموں سے سبق لینا چاہیے اور ان زخموں کو اپنی طاقت بنانا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہمیں مضبوط بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر میں ہمیں اچھے برے لوگ دونوں ملیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ان سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ کا دل صاف ہو، آپ کی نیت سچی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں شاید آپ خود کبھی جانے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ اس لیے کبھی کسی کی سازش سے نہ ڈریں، کبھی کسی کے دھوکے سے نہ ٹوٹیں، اور کبھی کسی کی نفرت سے خود سے محبت کرنا نہ چھوڑیں، کیونکہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔